نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 15 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ یہ بھی جنگ احزاب کے حوالے سے ہے، آج ہم انشاءاللہ جنگ احزاب کے حوالے سے مکمل کر لیں گے۔ تو یہاں بھی منافقوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی جہاد کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافق کی ساری خصلتیں واضح ہو رہی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا تھا۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کہا، جنگ بدر اور جنگ احد کے موقع پر جب فتوحات ملی تھی، مال غنیمت ملے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ جو بھی جہاد کے لیے گیا مال غنیمت انہیں ملا ہے، حصہ ملا ہے، تو مال کافی آ گیا ان کے پاس۔ ظاہری بات ہے دنیا کا لالچ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہم بدر اور احد میں پیچھے رہ گئے ہیں، اب اگر اللہ نے جنگ کا کوئی وعدہ کیا تو ہم بھی اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور جنگ میں شرکت کریں گے، اب ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو اس عہد کے حوالے سے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بلا شبہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ پیٹھ نہیں پھیرے سے مراد پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی جنگ میں شرکت کریں گے۔ اب انہوں نے یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کو واضح کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس عہد کو کیا کیا ہے، جنگ احزاب کے اندر توڑ ڈالا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، کل ہم نے پڑھا نا، اجازت لے رہے ہیں ہمیں گھر جانے دیں، اور ایک گروہ ویسے ہی لوگوں کو خراب کر رہا تھا کہ چلو گھر چلو، یہاں جنگ نہیں کرنی۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر جنگ کا حکم دے گا تو ہم بھی ضرور شرکت کریں گے۔ اور یہ کس بات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا شرکت کریں گے؟ دنیاوی مال کو دیکھ کر شرکت کرنے کا احساس ان کے دل میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مال ملتا ہے، سرداریاں ملتی ہیں، فتح ملتے ہیں، عہدے مل جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جہاں کا جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے وہاں کسی نہ کسی کو گورنر بنا دیا جاتا تھا، کسی نہ کسی کو وہاں پر مشیر بنا دیا جاتا ہے، یعنی سارے نظام چلانے کے لیے عہدے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو منافق ہیں یہ صرف عہدوں کی خاطر اور مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پتا تھا کہ جنگ کے اندر جاتے وقت کئی قسم کی آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آزمائشوں کا سامنا آیا تو پیٹھ پھیر چکے کہ ہم اب جہاد نہیں کرتے، ہمیں گھر جانے دیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر مسائل ہیں، طرح طرح کے عذر تراشنا شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں ان کے اس عہد کو توڑنے کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ بد عہد ہوتا ہے، عہد کو توڑنے والا، وعدہ کا خلافی کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے مومن کی شان بتائی ہے کہ مومن وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جس سے بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اور جبکہ منافق کا صرف جہاد کے لیے ہی نہیں بلکہ عام روٹین میں بھی جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ ڈالتا ہے، یہ بد عہد ہوتا ہے، عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے جو یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو توڑا ہے تو اللہ ان کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ کیا کرے گا، عہد اللہ مسئولا، اللہ ان سے ضرور سوال کرے گا کہ تم نے جب اللہ سے عہد کیا تھا تو اللہ کے عہد کو کیوں توڑا۔ اس سوال کو کب کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سوال کو کرے گا کہ بتاؤ تم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو کیوں توڑ دیا، اور دنیا میں اس کے ساتھ کیا کرے گا، دنیا میں بھی اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ جس طرح ہم ایک نیکی کرتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اگزامپل دیتے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں بتائی گئی ہیں، ایک وہ جب افطار کرتا ہے اسے تب خوشی ہوتی ہے، اور ایک جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو تب اسے روزے کا انعام جو دیا جائے گا تو اس سے خوشی محسوس ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا اجر بھی دنیا میں بھی مل گیا اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح نیکی کوئی بھی کرے، صدقہ کریں، آپ مال خرچ کریں، اس کا اجر دنیا میں بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو 10 گنا بڑھا کے دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جہاں نیکی پر دنیا میں اور آخرت میں اجر ہوتا ہے وہاں گناہ پر بھی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ضرور سزا ملتی ہے۔ دنیا میں سزا کیسے ملتی ہے؟ کبھی مال کی کمی سے، کبھی رزق کی کمی سے، کبھی آزمائشوں سے، کبھی پریشانیوں سے، کبھی تکلیفوں سے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان سے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا، دنیا میں بھی ان سے پوچھے گا، اور قیامت کے دن بھی ان سے ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، کیونکہ عہد کرنا
وعدہ کرنا ایک نیکی ہے اور اس کو پورا کرنا نیکی کا اجر ہے، اور اگر وعدے کو توڑ دینا ایک گناہ ہے جس کے بارے میں سزا بھی دنیا اور آخرت میں دی جائے گی۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ کہاں سے بھاگ رہے تھے؟ جہاد کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے بس اب ہمیں چھٹکارا ملے اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں، ہمیں ان سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان تک پیغام پہنچا دیا کہ تمہارا دنیا میں جہاد کے میدان سے بھاگنا تمہیں تھوڑا فائدہ دے گا۔ وہ کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں، مرنا وہ چاہتے ہی نہیں۔ وہ کہتا بھی میں جیوں، کئی سال تک جیوں اور دنیا کے مزے لوٹوں، دنیا کے فائدے لوٹوں، دنیا کے عیش و عشرت دیکھوں۔ وہ ان کے متمنی ہو کر موت کو ناپسند کرتے ہوئے جہاد کے میدان سے بھاگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جہاد کے میدان میں رہا تو موت آ جائے گی، اور اگر میں جہاد کے میدان سے فرار پا گیا تو موت سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت کا وقت بھی لکھا گیا ہے، موت کی جگہ بھی لکھ دی گئی ہے۔ اگر اسے جہاد کے میدان میں موت آنی ہوگی تو آئے گی، اگر اس کو جہاد کے میدان میں موت نہیں آنی تو کبھی بھی اس کو نہیں آئے گی۔ حضرت خالد سیف اللہ جو کہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہمیشہ ایک علاقہ فتح کیا تھا، یعنی ایک ہفتے کے اندر ایک علاقے کو فتح کر لیتے تھے، اور اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود انہیں موت میدان قتال میں نہیں آئی تھی، بستر کے اوپر آئی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی جنگیں انہوں نے لڑی تھی کہ اپنی زندگی میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ضرور کوئی علاقہ فتح کر لیتے تھے، اور ان کی زندگی کتنے سالوں پہ ہوئی تھی، اور ایک مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 4 یا 5 جنگیں مسٹ تھی ان کی ایک یعنی کہ اب وہ جنگ 3 4 دن تک 6 دن تک بھی ہوتی تھی، تو 6 دن تک لگاتار جہاد کے میدان میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی انہیں موت نہ آئی۔ اپنی زندگی کے سارے سال سارے ایام انہوں نے میدان جہاد میں ہی گزارے، انہیں موت تب بھی نہ آئی۔ موت کا وقت مقرر تھا، وہ موت آئی تو بستر پر آئی اور جگہ بھی مقرر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر تم جہاد کے میدان سے بھاگ بھی لو تو کتنا فائدہ اٹھاؤ گے؟ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری دنیا تم لے لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت کے مقابلے میں یہ ایک چیز کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کا سارا مال و متاع آپ لے لیں، دنیا کے سارے عیش و عشرت آپ کو مل جائیں، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک کہا کہ جنت کے حور کا دوپٹہ دنیا کے تمام مال و زر سے بہتر ہے۔ صرف ایک دوپٹہ، اب آپ دیکھ لیں ہیرے، دنیا کے سارے ہیرے، پوری کائنات میں جتنا بھی مال و زر ہے اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ لے، جگہ بھی کم پڑ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے مقابلے میں جنت کی حور کا دوپٹہ جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا دنیا کے لیے بھاگنا، موت سے بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، مگر کیا؟ تھوڑا فائدہ، ہرگز نفع نہیں ہے تمہارے لیے، فائدہ ہے ہی نہیں۔ اگر جہاد کے میدان میں تمہیں موت آ جاتی ہے تو تب تمہیں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ کیوں؟ تمہیں شہادت کی موت مل جائے گی، اور شہادت کی موت کے فائدے کیا ہیں؟ کیونکہ شہید کو زندہ کہا گیا ہے، مردہ نہیں کہا گیا۔ اور شہید کے بارے میں کیا ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر شہید کی ارواحیں، روحیں معلق رہتی ہیں، سبز قندیلوں کی شکلوں میں، پرندوں کی شکلوں میں، وہ ادھر ادھر اڑتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر اسی قندیل میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے 70 عزیز و اقارب کی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا ان کی سفارش کریں گے، اور شہید کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ فائدے ہیں شہادت کے۔ تو شہادت کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کوئی فائدے والی زندگی نہیں ہے۔ موت سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی اگر موت لکھی ہے تو تب بھی بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ موت تو لکھی ہے، موت ہی آئے گی، فائدہ ہے نہ میدان سے۔ بھاگنے کی صورت میں نقصان ضرور ہے کہ تم نے کیا کیا؟ پیٹ پھیر دی، تم نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ اگر اس کی قسمت میں بھاگتے ہوئے ہی موت لکھی ہے تو موت تو تب بھی آ جائے گی، وہ بھاگ موت سے رہا ہے اور موت تب بھی آ گئی۔
تو ایسے ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ وہ موت کے ڈر سے اپنے نبی سے اس نے کہا کہ آپ مجھے نا فلاں علاقے میں پہنچا دو، یہاں تو اسرائیل آیا ہوا ہے، آپ کے پاس ابھی اسرائیل آیا تھا تو میں اس سے ڈرتا ہوں، آپ مجھے فلاں علاقے میں پہنچا دیں۔ تو ہوا تابیہ تھی، پہنچا دیا گیا، اور فرشتہ اسرائیل بڑا حیران تھا کہ ابھی سے میں نے موت لینی ہے فلاں اتنے دور علاقے میں، اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہے تو میں اس کی موت کیسے وہاں پہ لوں گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ اس علاقے میں پہنچ گیا، وہاں جا تو دیکھا وہ بھی شخص وہاں پہ موجود، موت سے ڈر کے وہ اپنا علاقہ چھوڑ رہا اور موت اسے وہاں لکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اگر قسمت میں لکھی ہوئی ہے موت تو موت تو آ جائے گی۔ آج جہاد کے میدان میں لوگ کیوں نہیں جاتے؟ صرف موت کے ڈر سے کہ وہاں مائیں کیوں نہیں بھیجتی، مر جائے گا میرا بیٹا تو وہاں جا کر، یہاں تو جیے گا۔ جینے کے لیے گارنٹی اللہ کے پاس ہے اور مرنے کی گارنٹی بھی اللہ کے پاس ہے۔ نہیں لکھی موت تو کبھی بھی نہیں آئے گی، اگر لکھی ہے تو موت یہاں بھی آئے گی، کیونکہ قبرستان تو یہاں بھی موجود ہے، موتیں یہاں پہ بھی آتی ہیں، جنازے یہاں پہ بھی پڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں راہ فرار اختیار کر کے، جس چیز سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو اس سے بچ نہیں سکتے، وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ اگر تمہاری عمر کا کچھ حصہ باقی ہوگا تو تمہیں جہاد کے میدان میں لڑنے کے باوجود بھی وہ باقی حصہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تمہاری زندگی کا باقی حصہ نہیں ہے تو جہاد کے میدان میں ہی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ تم دنیا کی لذتوں سے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے تم شہادت کی اولین موت کو ترک کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے تھوڑا فائدہ ہے، زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم، یعنی یہاں سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے فائدہ جتنے بھی لے لو، آخر کیا ہے؟ موت ہی ہے نا۔ جس چیز سے بھاگ رہے اس سے بھاگ نہیں سکتے، کب تک بھاگیں گے؟ آخر تو ایک نہ ایک دن وہ ہمیں آدھ پہنچے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سربسجود ہو کر اپنی موت کو اپنے گلے لگا لیں، تو یہ بھی بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور مومن کبھی اپنی موت سے نہیں ڈرتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے۔ ڈرتا کون ہے؟ منافق۔ کیوں؟ اس کے پاس تیاری نہیں ہے، اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے موت آ گئی تو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، ابھی میں قبر میں چلا جاؤں گا تو قبر کی اندھیری کوٹری میرے ساتھ کیا کرے گی۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ آپ اس کی ایک ایگزامپل یہی لے لیں کہ بچہ ہے، بچی ہے، پیپر دے لی ہے، اس نے تیاری اچھی کی تھی، فرسٹ آنے کے اسے چانسز ہیں، تو اسے ڈر ہوگا رزلٹ والے دن۔ اور اگر جس بچی نے تیاری ہی نہیں کی، ماں کو کہہ رہی ہے دعا کرو، بہن کو کہہ رہی ہے دعا کرو، بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا خوف سا آ رہا ہے، پتہ نہیں میرا رزلٹ کیسے ہوگا، تو یہ خوف اور یہ ڈر کس کو ہوتا ہے مرنے کا؟ صرف ان کو جن کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو اپنی موت کی ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے، تو پھر جب بھی موت آئے گی تو اس سے گلے لگاتے ہوئے کبھی بھی کوئی خوف ہمیں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا مومن کی کیفیت کا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ کس چیز کا خوف نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے تیاری ہم نے کی ہے تو قبر ہمارے لیے بہترین جگہ بنا دی جائے گی، جنت کے ٹھکانوں میں سے انشاءاللہ وہ ٹھکانہ بنا دیا جائے گا، تو انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری، اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں ان کا بھاگنے کے حوالے سے اس آیت کے اندر ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کر دی، تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، موت تو آنی ہی آنی ہے، سو اس کی تیاری، عقل مند ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو غزوہ احزاب کے حوالے سے ہے۔ غزوہ احزاب میں وہ جو موت سے بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم موت سے بھاگ بھی رہے ہو تو تمہیں کون بچائے گا؟ تب بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو تم یہ جو معنی جہاد کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، یا تم اپنا فائدہ سوچ رہے ہو کہ میدان سے بھاگ جاؤں گا تو مجھے فائدہ مل جائے گا، یا جہاد کے میدان میں رہتے ہوئے تم فائدے سوچتے ہو، تو یہ سب کچھ تمہیں اللہ دینے والا ہے، اللہ سے نہ تمہیں کوئی فائدہ
اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر جہاد کے میدان میں تمہیں کوئی فائدہ لکھا ہے تو تب بھی تمہیں مل جائے گا. اگر جہاد کے میدان میں تمہیں کوئی نقصان پہنچنا ہے تو تب بھی تمہیں مل کر رہے گا. تمہارے بھاگنے سے یا تمہارے ٹھہرنے سے کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. دوسرا معنی یہاں پہ یہ ملتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی برائی لکھی ہے, کوئی برائی کا ارادہ میرے ساتھ کر لیا ہے تو وہ برائی مجھے مل کر ہی رہے گی. ساری دنیا مل کر مجھ سے وہ برائی, وہ تکلیف نہیں دور کر سکتی. اگر اللہ نے کوئی مہربانی میرے اوپر لکھی ہے تو یہ عقیدہ میرا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر بھی مجھ سے وہ نعمت چھین نہیں سکتی. ہم یہ کہیں کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے یا فلاں کی نظر لگی ہے تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نظر لگنا برحق ہے لیکن وہ تکلیف آپ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عقیدہ میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی رحمت, کوئی بھی فضل, کوئی بھی نعمت اللہ جو لکھ دے تو وہ اللہ ہی دے گا. اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیں نہ کوئی فضل دے سکتا ہے, رحمت دے سکتا ہے, نعمت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف پریشانی دے سکتا ہے. تو اس آیت میں اللہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. برائی آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے, آزمائش آ گئی ہے, اگر جہاد کے میدان میں بھی آ گئی ہے تو تب بھی تم نے کس سے کہنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. تم خود اپنے آپ کو کہو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں, جیسے مشہور ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا, تو موت سے وہ بچ نہیں سکتا. بلی نے تب بھی اس کو کھا ہی جانا. آنکھیں بند کرنے سے کبوتر بچ تو نہیں گیا نا. تو ایسے ہی جہاد کے میدان سے بھاگ جانے سے جو برائی ان کے لیے لکھی گئی ہے اس سے بچ نہیں سکتے. تو موت آپ کو یا کوئی برائی آپ کو کسی بھی وجہ سے بچا نہیں سکتی سوائے اللہ کے. اللہ چاہے تو جو تکلیف لکھی تھی وہ بچ بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر مشہور ہے یہ بات کہ ایک شخص کی تقدیر میں آج کے دن کوئی برائی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو فرشتے کو حکم بھی ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. مثال کے طور پر اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, یہ تکلیف لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن فرشتے کو آرڈر بھی ہو گیا کہ اس کو یہ تکلیف دینی ہے. اب اچانک وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے. نیکی میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ہماری تکلیفوں, ہماری آزمائشوں, ہماری بلاؤں کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ صدقہ. ایسے ہی ہے نا, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب بلا آتی ہے. اس کے بعد کیا رہتے ہیں؟ دیگ بانٹ دو, چاول بانٹ دو, خیرات کر دو, پیسے تقسیم کر دو, ٹافیاں بانٹ دو. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ غلط. تکلیف آنے کے بعد آپ بانٹ رہے ہیں, اس سے کیا ہونا ہے؟ پہلے صدقہ کرنا ہے. پہلے صدقہ کرنے کی جب عادت ہوگی تو وہ تکلیف ٹل جائے گی. اب اس کو آرڈر فرشتے کو ہو چکا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کرنا ہے, لیکن اس نے راہ چلتے ہوئے کسی مستحق کو جو ضرورت مند نظر آ رہا تھا اس کو صدقہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہیں کرنا, اس کی تکلیف کو مٹا دیا. کس نے مٹایا؟ اللہ. اللہ چاہے تو وہ برائی مٹا سکتا ہے, اللہ چاہے تو وہ نعمت دے سکتا ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تو نہیں حکم دیا تھا. اللہ کہتا ہے اس نے نیکی کی, اب اس کی یہ بلا ٹل گئی. تو دینے کی بیس پہ صدقہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں, ہماری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں, ہماری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ دو باتیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں میدان کے, اب ہم جنگ احزاب کے والے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر تمہیں میدان قتال کے اندر اللہ نے شکست دینی ہے یا ہلاک کرنا ہے یا کوئی عذاب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہیں اس سے بچانے والا نہیں. اللہ نے اگر تمہارے نصیب میں اس جہاد میں, اس قتال میں, اس جنگ کے اندر شکست رکھی ہے تو شکست ہی ملے گی. ہلاک ہونا لکھا ہے تو ہلاک ہو جاؤ گے, عذاب لکھا ہے تو عذاب ملے گا. اب تم اصل میں اپنی موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو, اللہ نے آپ کے لیے عذاب ہی لکھا ہے. اس میں بھاگنا کیا ہے؟ سزا ہے نا. اگر جہاد سے بھاگ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. تو وہ عذاب ان کی قسمت میں لکھا تھا تو وہ نہیں مل رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں موت سے بھاگ رہے ہیں, اصل میں اللہ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا اسی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں.
تو یہاں دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہیں جہاد کے میدان میں فتح مل جاتی ہے، نصرت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے، تو اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے جو تمہیں یہ ساری فتوحات دے، لشکر بھیج کر یا ہوائیں بھیج کر، وہ جب بھی چاہے یہ فتوحات تمہیں دے سکتا ہے، چاہے تمہاری تعداد کم ہے چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہے، تعداد کے ساتھ منحصر نہیں ہوتا۔ یہاں ہم ایک بات سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد تب کیا جائے جب جہاد کے ساتھ یعنی لڑنے والوں کے دو بدو ہمارے پاس بھی وہی سب کچھ موجود ہو۔ یعنی آج کے جہاد کے حوالے سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کافروں کے پاس اتنے بڑے بڑے ٹینک ہیں، اتنے جدید اسلحے ہیں اور اتنی ان کی تعداد ہے، تو ہم بیوقوف ہیں جو ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، یہ کشمیر پتھر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، افغانستان پتھر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور یہ اب فلسطین بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ہمیں جہاد کے اندر ایمانی قوت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ قوتیں دنیا کی قوتیں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ سارے ٹینک اللہ چاہے تو برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، آئے روز دکھا رہے ہیں، ابھی بھی صبح دنیا دیکھ رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ فلسطین کے اندر کیا ہوا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کیا، تو فلسطینیوں نے کیا کیا، ان کے ٹینک آ رہے تھے، کوئی 18-20 کے قریب ٹینک تھے، پہلے ٹینک کو میزائل سے اڑا دیا، اڑایا تو جیسے ہی دھماکہ ہوا تو باقی ٹینکوں سے لوگ نکل کر دیکھنے لگے، تو انہوں نے ایک ہی بار میں سارے ٹینک اڑا دے، فلسطینیوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ قوت ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوسری قوت بھی دی۔ اب ان کے پاس یہ سب کچھ ٹینک نہیں ہے، ٹینک کے مقابلے میں اللہ نے ان کو ایمانی قوت کی وجہ سے ان کو کچھ ایسا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ٹینک کو، ان کا 1 ارب کا ایک ٹینک ہوتا ہے، اور اس کو وہ اتنے جلدی اڑا دیتے ہیں، کیسے؟ ایمان کی قوت سے۔ تو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس ان کے شان لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، اسلحے نہیں ہے، اور یہ سب کچھ نہیں ہے، اور کشمیریوں کو دیکھو یہ پتھروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں پتھر اٹھا اٹھا کر پتھروں سے لڑائی کر رہے تھے، تو ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد تب کیا جائے جب ان کے مقابلے جتنی ہماری تعداد ہو، ان کے مقابل جتنا اسلحہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دیکھتا۔ اللہ نے ہمیں جنگ بدر کے اندر بھی دکھا دیا کہ 1000 وہ تھے اور مسلمان 313 تھے، اور اب جنگ احزاب میں 10,000 ان کی تعداد ہے تو مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ 1000۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دکھاتا کہ تمہاری تعداد کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، اللہ ایمان کی قوت کی وجہ سے فتح دیتا ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے؟ پھر اپنی مددیں بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ تمہارا دوست بھی ہے اور تمہارا مددگار بھی ہے۔ اللہ جب مدد پہ آتا ہے تو ایک ہوا ہی ان کا سب کچھ اکھاڑ کے پھینک، ابھی کوئی لشکر ہی نہیں بھیجے، ابھی صرف ہوا بھیجی ہے، ہوا کو حکم ہوا ہے کہ جاؤ اور اتنی تیز چلو کہ ان کے خیمے، ان کے برتن، کہتے ہیں ان کے برتن لڑک رہے تھے، یعنی ان کا ساز و سامان لڑکتا ہو جا رہا تھا، جیسے ہماری تیز آندھی میں ہم کہتے ہیں جلدی کرو، کپڑے اتار لو، سامان اکٹھا کر لو، کہ کیا کہ یہ اڑ جاتا ہے تیز آندھی کے ساتھ، تو اس سے بھی شدت کی تیز آندھی تھی جس سے ان کے ساری چیزیں جو انہوں نے مضبوطی سے گاڑی ہوئی تھی سب کچھ نشت و نابود ہو گیا۔ تو یہ کس کی مدد تھی؟ اللہ رب العزت کی، اور اللہ نے یہ مدد کیوں کی؟ صرف اور صرف ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے پاس کون سا اتنا اسلحہ تھا، جب امریکہ افغانستان میں لڑنے کے لیے کئی سالوں سے لڑ رہا تھا تو کتنا ٹینک اور کتنا اسلحہ جب وہ گئے چھوڑ کر گئے، دکھایا تھا ویڈیو میں کہ کتنا کچھ وہ چھوڑ کے گئے۔ افغانستانوں نے اپنی جنگ کیسے لڑی ہے؟ کیا ان کے پاس ان کے مقابلے میں ساز و سامان تھا؟ نہیں، ان کے پاس بھی پتھر تھے۔ کھانے کے لیے ان کے پاس کیا تھا؟ خشک روٹیوں کے ٹکڑے تقسیم کر کے وہ کھاتے تھے، ایک ایک ٹکڑا کھاتے تھے، لیکن کیا تھا؟ صرف ایمان کی قوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانی قوت کی وجہ سے طالبان کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار نہیں کیا بلکہ فتح ان کو دے دی۔ مقابلے میں وہ لوگ تھوڑے تھے اور وہ زیادہ تھے، ساز و سامان ان کے پاس زیادہ تھا، اور جب اللہ نے ان کو شکست دی امریکہ کو تو اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو مال غنیمت بھی مل گیا انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فتح بھی انہیں مل گئی۔ کس چیز کی وجہ سے؟ ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ تو جنگیں ہمیشہ حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ساز و سامان تھا؟ مقابل 10,000 جو لشکر لے کر آئے ان کے پاس ساز و سامان بھی تو بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں کیا کی؟ حکمت عملی،
खंदक खोद कर क्या की, हिकमत अमली की थी ना, तदबीरें की थी। तो तदबीरें ही हमेशा कामयाब होती हैं, साजो सामान वैसे का वैसे रह जाता है। ईमान की कुव्वत हो और हिकमत अमली हो, ये दो चीज़ें हो तो इंशाल्लाह इंसान जिहाद को फतह पा लेता है और जिहाद की बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता है। जिहाद की बरक़ात क्या दिखाई? एक वक्त था मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था खाने का, महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, और एक वक्त आया कि इन्हीं जिहाद की बरक़ात से आधी सल्तनत के वारिस मुसलमान बन गए। क्या था? जंगे लड़ते थे, माले गनीमत मिलता था, और कैसरो कसरा के कंगन की खुशखबरियां दी, और उन्होंने पहने, उनके पास सोने आए, महल आए, सुख महलों को देखा, वो उनके हाथों में आ गए। ये सब कुछ कब देता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहता है जिहाद के साथ ये बरक़ात तुम्हें मिलती हैं। हम सोचते हैं कि 24 घंटे 12 घंटे 14 घंटे मेहनत मजदूरियां करेंगे, कमाएंगे, ईंटें ढोएंगे, पत्थर उठाएंगे, ज़मीनों को काश्त करेंगे, ज़मीनों के ऊपर मेहनत करेंगे तो तब हमें माल मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है ये बरक़ात मैं जिहाद से देता हूं। हमने जब से जिहाद छोड़ा है तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ रही है। ये मजदूरियां अल्लाह काफरों को करवाना चाहता था, जबकि आज हम कर रहे हैं। आप देख ले, काफिर फैक्ट्रियां लगाकर अप्लाई कर देते हैं, हमारे मुल्क में आपके लिए जॉब्स मौजूद है, वो खुद फैक्ट्रियों के मालिक बन बैठे हैं और हमें मुलाजिम रख रहे हैं। और जबकि ये मुलाजिम अल्लाह ताला काफिरों को बनाना चाहता है। किस तरह से ये मुलाजिम बनेंगे? जिहाद के साथ। और जब हमारे अंदर ईमानी कुव्वत होगी तो हम जिहाद भी करेंगे, और अगर जिहाद नहीं करेंगे तो ये सब कुछ हमें नहीं मिल सकता। आगे देखिए अगली आयत, क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना। यहाँ भी मुनाफ़िक़ों की एक और सिफ़त बयान की जा रही है कि यकीनन अल्लाह तुम में से रुकावटें डालने वालों को जानता है। मुअव्विक़ की जमा है मुअव्विक़ीन, और मुअव्विक़ का मायने है जिहाद के खिलाफ नफरत पैदा करना, रुकावटें खड़ी करना, तरह तरह के हीले बहाने लोगों को सामने पेश करना ताकि लोग भी जिहाद ना करें। मुनाफिक खुद जिहाद नहीं कर रहा, अब जब खुद जिहाद नहीं कर रहा तो उसकी कोशिश क्या है कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी मिलाना। जिस तरह ईमान वाले लोग अपने साथ ईमानी लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं, शैतान शैतानी लोगों को अपने साथ मिलाता है, मुनाफिक मुनाफिक को अपने साथ मिलाता है। यानी आप ये देख लें कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर कहा है कि मुनाफिक मुनाफिक का दोस्त है, मोमिन मोमिन का दोस्त है, शैतान शैतान का दोस्त है। यानी इंसान में भी कई ऐसे लोग हैं जो शैतान के दोस्त बन जाते हैं, तो वो खुद क्या बन जाते हैं? शैतान के भाई बन जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में, हम मोमिन हैं, हम मुनाफिक हैं, हम शैतान के दोस्त हैं, क्या हैं हम? और उसके लिए हमें अपना ईमान का एहतसाब करना होगा, ईमान का मुहासबा कर। एहतसाब किसे कहते हैं? मुहासबा, कि मैं किस तरह के लोगों में पाई जाती हूँ, कौन सी सिफात मेरे अंदर है, क्या मैं वही तो नहीं हूँ जिन सिफात का अल्लाह जिक्र कर रहा है। अब यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है कि मुनाफिक की एक सिफ्त है कि वो लोगों को जिहाद के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए रुकावटें खड़ी करता है, रुकावटें डालता है। जिहाद ना करो, अब जिहाद करके क्या करना है, वहां तुम्हारे मुकाबले में इतने काफिर बैठे हैं, तुमने वहां मरने के लिए जाना है, इतनी तादाद उनकी है तो तुम वहां जाओगे मर जाओगे। बेहतर यही है कि यही रहो, यहाँ माल के मजे उठाओ, बीवी बच्चे घर और ये जिंदगी और ये खुशहाल जिंदगी और ये खाना पीना और खाने पीने के लवाजमात, ऐशो इशरत, ये सब कुछ क्या दिखाते हैं उन्हें? दुनिया की चमक दिखाकर, दुनिया के ऐशो इशरत दिखाकर रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ क्या है? सिर्फ मौत है। और यहाँ क्या है तुम्हारे पास? देखो माल है, दुनिया के खजाने हैं, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, अपनी जिंदगी है। तो इसके मुकाबले में ये मुनाफिक ये रुकावटें खड़ी करते हैं और जिहाद के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। और उनकी तवज्जो किस तरफ लगवाते हैं? दुनियादारी की तरफ। जबकि आप देख ले, हमें इस दुनिया में भेजा किस लिए गया? अल्लाह की इबादत के लिए। और अल्लाह की इबादत क्यों करवाई जा रही है हमसे? अल्लाह क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि हमें जन्नत देना चाहता है। हम यहाँ जन्नत को हासिल करने के लिए आएंगे। यानी हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे? जन्नत का हसूल, जन्नत को हासिल करना है। जन्नत कैसे हासिल होगी?
اللہ کی عبادت کر کے. اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جہاد کے خلاف نفرتیں پیدا کر کے، رکاوٹیں پیدا کر کے، تمہیں اس سے دور کر کے دنیا کے مال کی طرف لگاتے ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جنت سے دور ہو جانا. جب مال کا عیش و عشرت ذہن میں آتا ہے نا، پھر جنت کی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. پھر ہمیں کیا پیاری لگتی ہے؟ دنیا پیاری لگتی ہے. جنت پیاری ہی نہیں لگتی، کیونکہ ہمیں دنیا نظر جو آ رہی ہوتی ہے، یہاں کے پیزے، یہاں کے شاورمے، یہاں کے زنگر، یہاں کے نئی نئی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑائی جا رہی ہے اور ہم اسی کے ساتھ خوش ہیں. جس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہترین زندگی گزار رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں تو ہیں میرے پاس اور یہی تو میں چاہتا ہوں. جبکہ ایک مومن ان چیزوں کو نہیں چاہتا. ایک مومن کیا چاہتا ہے؟ جنت کا حصول. سب سے پہلی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی کا جو مین مقصد بتا رہا ہے وہ اصل مقصد یہی ہے، آخرت کی تیاری. دنیا کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کھانا پینا، عیش عشرت، مال دولت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اچھا چلے میں مال اکٹھا کر بھی لوں، گھر بھی بنا لوں، بیوی بچے بھی ہیں میرے، اور یعنی مرد ہوتے ہوئے اگر میں عورت ہوں تو چلو خاوند ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، مال بھی ہے. ابھی موت آ جاتی ہے تو یہ سب چیزیں مجھے کیا فائدہ دیں گی؟ یہ سب چیزیں وراثت بن جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ جن کے لیے میں ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتی رہی وہ سب چیزیں کیا بن جائیں گی؟ وراثت. اور میرے لیے میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ جس کی میں نے کوشش ہی نہیں کی وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. نیک اور صالح اعمال، اس کے لیے میں نے کوشش ہی نہیں کی. میری ساری کوشش یہ ہوتی ہے بچوں کے اوپر سارا دن محنت لگاتی ہوں کہ بچے پڑھ لیں، پڑھ کے کیا بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، کوئی یہ بن جائے، کوئی وہ بن جائے. چلو وہ بن بھی جائے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ یہی کہ وہ مال کما کے مجھے لا کر دے رہا ہے. وہ مال تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہی دینا ہے کسی نہ کسی صورت میں، کیونکہ جو رزق میرا لکھ دیا گیا وہ مجھے ملے گا. میرا یقین ہے وہ چاہے میرا بچہ کما کر آئے یا نہ آئے، مجھے اللہ نے وہ رزق دینا ہی دینا ہے جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے. لیکن میں نے اپنے بچے کے اوپر صبح اٹھا کے اس کو محنت کر کے کھانا کھلایا، وردی پہنائی، اس کو اسکول بھیجا، محنت کی ہے نا، اور پھر واپسی پہ اس کے لیے کھانا تیار رکھا، پھر اسے ٹیوشن بھیجا، پھر اس کے اوپر محنت کی. اس کے مقابلے میں مجھے کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں. اگر میں اسی بچے کو دین کی طرف راغب کر لوں، دین سکھا دوں، حافظ قرآن بنا لوں، قاری قرآن بنا لوں اور عالم قرآن بنا لوں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی اسے رزق تو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اس کے نصیب میں ہے وہ ملنا ہے. مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو زیادہ کما لیں گے. ادھر نہیں کمایا جاتا، ادھر کی کمائی بھائی آپ کے نصیب میں جو آج کا رزق ہے نا وہ آپ کو ادھر رہتے ہوئے بھی مل جائے گا، ادھر رہتے ہوئے بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے میری تقدیر میں ادھر جانا ہی لکھا ہے، وہ تو آپ خود ہی اپنی سوچ رہے ہیں نا. آپ کی سوچ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا آپ گمان کریں گے ویسے ہی ہوگا. تو وہاں جاؤں گی تو زیادہ ملے گا، وہیں اللہ دینا ہے. اگر یہی سوچوں گی یہیں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ مل جانا تو اللہ نے یہیں بیٹھے ہوئے بھی دے دینا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر جو دنیا کی محبت، دنیا کی مال کی غرض ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے. اصل مقصد اللہ کا دنیا کی زندگی دینے کا یہ نہیں ہے. اللہ کا دنیا کی زندگی دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، نیک اور صالح عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا. ورنہ یہ سارا دن کچن، گھر، دنیا، مال، معاملات، یہ سارا کچھ کرتے رہیں، ان کا فائدہ آپ کو اس وقت تک ہے جب تک آپ موجود ہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نیک اور صالح اعمال کریں گے اور اپنے پیچھے نیک اور صالح اعمال کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا. منافق لوگ یہ مسلمانوں سے خفیہ طور پر بھی ملتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسی باتیں انہیں کرتے ہیں جس سے جنگ کرنے سے ان کی ہمت پست ہو جائے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ پروپیگنڈے کر کر کے آج ہم مسلمانوں کو جنگ سے دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس دور سے یہ پروپیگنڈے چلے آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس دور سے، نبی کے دور سے یہ پروپیگنڈے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو جہاد سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب اس دور کو دیکھ لیں اور آج کے دور کو دیکھ لیں، آہستہ آہستہ وہ جہاد ہمارے اندر مٹتا مٹتا ختم ہی ہو چکا. ہمارے اندر کسی کو سوچ ہی نہیں ہے، نہیں وہ تو کشمیریوں کا کام ہے، وہ تو جہاں ہوتا ہے انہی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام کیا ہم سمجھتے ہیں؟ نماز، روزے، مسجدیں، مصلے، یہ ہمارا کام ہے. نہیں، یہ چیزیں تب بچتی ہیں جب جہاد ہوتا ہے.
اگر جہاد نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں بچتی. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو گرانے کی. وہ تو پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھے, کوئی موقع تھی تار میں. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے فوجی الحمدللہ جس جگہ بھی ضرورت پڑی ہے, جس ملک میں بھی ضرورت پڑی ہے, پاکستان کے فوجیوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. جس فوجی کو آج یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فوج کو غلط پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جگہ جگہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا, اگر اس ملک کے حالات خراب تھے, ان سے پوچھیں کہ آپ کی ان خراب حالات میں کس نے آپ کی مدد کی, وہ کہے گا مالی طور پر بھی پاکستان نے مدد کی ہے اور جہادی طور پر بھی فوجیوں نے پاکستان نے مدد کی. آپ دنیا کے 52 ملک ہیں اگر اسلامی, تو 52 ملکوں کے اندر جس جگہ بھی خطرہ آیا ہے ہمیشہ پاکستان کی فوج نے ان کا ساتھ دیا ہے. چاہے وہ عرب ملک کے اندر بھی کیوں نہیں معاملہ ہوا, تب بھی پاکستانی فوج گئی. اور پاکستان کی فوج جب وہاں گئی ہے سعودیہ میں, تو سعودی حیران ہو کے کہتے ہیں کہ تمہاری فوج کے اندر جو پاور ہے وہ تو ہماری اندر بھی نہیں. اور ہماری فوج کے باہر جو ٹریننگ سینٹر ہیں وہاں پر اتحاد, تنظیم, ٹھیک ہے نا, ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ 3 آپشن لکھے ہوتے ہیں. اور ان کی ٹریننگ جو فوجیوں کی جاتی ہے کس قدر سخت ہوتی ہے. وہاں پر ہمیں ایک میٹنگ لی گئی تھی, ہمارے امیر محترم نے ہمیں دکھایا تھا کہ ان کی وہ ساری نقشے کے ساتھ ہمیں سارا سمجھایا تھا. تو اس انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ فوجیوں کی چھاونیاں ہیں اور یہ فوجیوں کی چھاونیوں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو ایک پھٹی لگی ہوئی تھی, اس پھٹی کے اوپر جیسے ہم جاتے ہیں نا ملتان کا سفر کرتے ہیں, کہیں دور لاہور جا رہے ہیں تو راستے میں جگہ جگہ پھٹی آتی ہے, لاہور اب اتنے کلومیٹر رہ گیا, لاہور اب اتنے کلومیٹر رہ گیا. تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 3 ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, تو اوپر والا ملک جو ہے وہ پاکستان کے بالکل قریب ہے. انہیں دکھایا جاتا ہے یہاں سے لے کر تم نے یہاں تک جا کر جہاد کرنا ہے. تو وہ ساری پٹی آخرکار کہاں جا کر ملتی ہے, اسرائیل تک, انڈیا تک. تو انہیں بتایا جاتا ہے, ان کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے, ان کو سخت. اب دیکھیں ہماری فوج برفوں کے علاقوں کے اوپر کیسے راتوں کو بسر کرتی ہے. وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہی ہیں نا, وہ بھی تو کسی ماں کے ہی رکھتے جگر ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. وضو کرتے ہیں ہم شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے سوچتے ہیں, اور وہ برف کے ساتھ ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ الحمدللہ پاکستان کے فوجی ہیں جو الحمدللہ ایسی جگہوں پہ کھڑے ہو کر بھی سخت سے سخت ڈیوٹی دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا اعزاز ہے, اسی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے. ورنہ اسرائیلی انڈیا کب سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, جب سے یہ بنا ہے. تو اس کو توڑو, اس کو ختم کرو اور یہ پاکستان کو اپنے بھارت میں ملا لو. وہ کہتے ہیں بھارت تو ہوگا پر پاکستان نہیں ہوگا, یہ ان کی کوشش ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تو ہوگا لیکن بھارت نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے, یہ خفیہ طور پر مسلمانوں سے مل کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کی ہمتیں پست کرتے ہیں. ان کی ہمتیں پست کرنے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کفار کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں, ان کے پاس ساز و سامان ہے, اس کے مقابلے میں تم کیا کرو گے, وہ ایک ہی لڑائی میں تمہیں نیست و نابود کر دیں گے, تمہاری جان کو جوخم میں ڈال دیں گے. اپنی جانوں کو جوخم میں نہ ڈالو, تم اس جنگ کے لیے نہ جاؤ. اور یہ باتیں کرتے کرتے آج ہمارے دلوں کے اندر جہاد کی محبت بھی نہیں رہ گئی. اور یہ سب کچھ اس دور سے چلا آ رہا اور آج تک ہے. لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جن کے دلوں میں جہاد کی محبتیں موجود ہیں, نہیں کرتے لیکن جہاد کی محبت دل میں موجود ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر جو آیت نازل کی وہ یہ ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے مومن لوگوں نے خرید لی ہے اپنی جانیں دے کر اور اپنے مال دے کر, اللہ سے جنت کے سودے کر لیے ہیں. تو جنت کے سودوں کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے اور جان کی بھی ضرورت ہے. تو اگرچہ ہم دونوں طریقوں سے جہاد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ایک سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جہاد کی محبت قائم رکھے. اگر جہاد کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ بھی سن لیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرتا ہے جس کے دل میں جہاد کی محبت ہی نہیں ہوتی. اب وہ اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں, لِإِخْوَانِهِمْ حَلُمَّ إِلَيْنَا, ہماری طرف لوٹ آؤ, ہمارے ساتھ مل جاؤ. ہمارے ساتھ ملنے میں تمہیں کیا فائدہ ہے, مال بھی ہوگا, گھر بھی ہوگا, بیوی بچے بھی ہوں گے. جہاد کرو گے تو یہ ساری چیزیں ہی نہیں ہوں گی, جبکہ جہاد سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں.
देखें, एक एक जंग के अंदर लोंडियां मिली, फिर वो लोंडियों की सूरत में कई कई लोंडियां उनकी जरूरत के लिए, और कई को बीवियां बना लिया, कई को माल गनीमत मिले तो घर बना लिए, ऐशो इशरत भी बनाया, सब कुछ मिला। जिहाद के साथ अल्लाह ताला ने बरकत भी दी, इज्जतें भी दी, जिल्लत की जिंदगी से भी बचा लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मौत से फरार, जिहाद के मैदान में मौत से फरार को इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी में गुलामी की जिंदगी रख दी, और उसके साथ मौत भी जब देगा तो जिल्लत भी देगा। जिहाद से हम दूर हुए तो हमें गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। आज हम सारे उनके गुलाम बने बैठे हैं। वो जैसे कहते हैं हम वैसे करते हैं। ये कब होता है? जिहाद से रूगर्दानी की सूरत में, जिहाद से पीछे हटने की सूरत में। मौत भी जिल्लत की मिलती है, शहादत की मौत नहीं मिलती, इज्जत की मौत नहीं मिलती। आप देख लें कि कुछ अर्सा पहले तक हम सुनते थे वो उसे सजदे की मौत मिली है, उसे नमाज की हालत में मौत आई है, बड़ी अच्छी अच्छी मौतें सुनते थे, ठीक है ना, बड़ी नेकोकार की इस तरह की मौत आई है। अब कैसे सुनते हैं मौतें? आप जिल्लत की मौतें सुनने में मिलती हैं। गाने सुन रहे थे, म्यूजिक चल रहे थे, दुनिया के नाच गानों में थे, दुनिया की मसरूफियात में थे, एक्सीडेंट में थे, कैसी कैसी मौतें सुननी पड़ रही। तो ये कब मिलती हैं? जिहाद से रूह गर्दानी की सूरत में। अल्लाह ताला कह रहा है जब तुम पीठ फेरते हो, मुंह मोड़ते हो, तो फिर तुम्हें गुलामी की जिंदगी मिलती है और साथ में मौत जिल्लत वाली मिलती है। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। मैं इख्वानी हलुम्मा इलैना की मैं बात कर रही थी कि आज के दौर में भी बहुत से मुसलमान जो दीन से दूर हो चुके हैं, वो दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं? अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। देख लो, ईमान वाले लोगों के साथ ईमान वाले लोग मुश्किल ही मिलते हैं, और दुनियादार लोगों के साथ लोग ज्यादा मिल जाते हैं। अगर ये कोई ढोल बाजे की महफिल हो, सबको दावत दी जाए तो कितने लोग जुड़ जाएंगे, और अगर दीन की दावत दी जाए तो कितने लोग जुड़ते हैं? तो अल्लाह यही बता रहा है। तो इनकी कोशिश ये थी लिखवाने में अपने भाइयों को हलुम्मा इलैना अपने साथ जोड़ने की, और मुनाफिक अपने साथ जोड़ जोड़ के आज मुआशरे के अंदर मोमिन कम है और मुनाफिक ज्यादा हो चुके हैं। मोमिन अपने साथ मोमिन लोगों को जोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि असल में हमारे उलमा ही बहक चुके हैं। हम पीछे ये सवाल पढ़ चुके हैं कि बात पढ़ चुके हैं कि उलमा के बहकने की वजह क्या है? दीन से दूरी। हर आलिम अपना अपना दीन बना के बैठ गया और उसी तरफ लग के बैठ गया, और वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर ही नहीं रहा, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उलमा भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुनाफिक भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश तो कोई कर ही नहीं रहा। तो जोड़ना क्या है? कि हम सब मुसलमान हैं, हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है। फिर के आपने अपनी जगह बना भी लिए तो चलो वो एक अलग बात है, हम सब मुत्तहिद होके तो रहें। मेरे घर जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मैंने कहा जैसे जो नमाज पढ़ता पढ़े, ये नहीं सोचना कि इसके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, ये इस तरह पढ़ा तो मेरी नमाज पता नहीं खराब होगी। मैंने कहा आपकी नीयत के मुताबिक आपको नमाज का अजर मिलेगा। ये नहीं सोचना कि अब कुछ लोगों ने यहाँ तक बातें बनाई हुई हैं कि अहले सुन्नत के अहले हदीसों के पीछे नमाज नहीं होती, अहले हदीसों की अहले सुन्नत के पीछे नमाज नहीं होती, फलां फलां पढ़ता है तो उस तरह नमाज नहीं होती। अलबत्ता इतना जरूर है कि नमाज में रुकू और सुजूद की चोरी नहीं करनी, बस रुकू और सजदे को थोड़ा इत्मीनान से करो, बात ही खत्म। बाकी जो जैसे पढ़ता है, जिसकी जो नियत है उसकी नियत के मुताबिक उसको नमाज का अजर मिलेगा। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह नमाज नबी को सिखाई, अगर वैसे पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अजर है। अगर हमें ये बताते हमारे आलिम के यूं नमाज पढ़ो यूं पढ़ो, ये भी हमारे आलिम बता रहे हैं। सही बुखारी में जो तरीका है वो अगर सब ऑथेंटिक तरीके के ऊपर अमल कर लें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सबकी नमाज एक जैसी हो सकती है। हमारे उलमा नहीं, हमारी नमाजें भी चेंज कर दें। ऑथेंटिक नमाज हमें कहाँ से मिल रही है? सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब अल्लाह के नबी को पढ़ते हुए तो हम नहीं देख सके, लेकिन उनका तरीका हमें कहाँ से मिलेगा? सही बुखारी के अंदर। हमारे उलमा हमें दूसरे तरीके बताते हैं, हमारी किताबें हमें दूसरे तरीके बताते हैं, लेकिन सही बुखारी को कोई बदल नहीं सकता। आप खोलें, उसी के अंदर देखें कि नमाज का बेहतरीन तरीका है क्या, अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी। इंशाल्लाह वो नमाज आपकी बेहतरीन नमाज है। उसके अलावा अगर आप कहें कि हमारे आलिम कहते हैं ऐसे नमाज पढ़नी है, आलिम की बात दर्जे ओलियत इख्तियार नहीं कर सकती। तो ये लोग अपनी तरफ जोड़ेंगे, अब आलिम भी अपने साथ ही जोड़ेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि जैसे मैं हूं तो मैं अकेला ही रह जाऊं,
تو ہر کوئی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی کے اسوہ سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کے اسوہ سے ہمیں، ہمارے لیے اتھینٹک چیز کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ زندگی کا بہترین پیرا عمل کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یعنی پہلے تو لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اگر لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑنا پڑ بھی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا لڑتے ہیں، جگری کے ساتھ نہیں لڑتے، بے دریغ نہیں لڑتے، چھپ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا ایسا پیچھے پیچھے چھپا کے، تاکہ کل کوئی یہ مال غنیمت کا معاملہ آئے تو ہم کہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے، ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ دو۔ تو یہ لڑائی کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں؟ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا سا لڑ لیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جو باتیں علماء کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات علماء جو فتویٰ دیتے ہیں، جس سے پوچھا جب بھی جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک تمہارے ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کی ٹریننگ ہو چکی ہے؟ ماں باپ کو اسلامی بیس پہ چل رہے ہیں، دین کے اسوے پر چل رہے ہیں؟ اگر ماں باپ دین کے اسوے پہ چل رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ ماں باپ کبھی بھی اسے جہاد سے نہیں روکیں گے۔ جب ماں باپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے تو پھر کہا جائے کہ ماں باپ کی جب تک اجازت نہیں ہے تب تک تم جہاد نہیں کر سکتے، تو یہ بات غلط ہے، یہ فتویٰ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ پھر ماں باپ کی ٹریننگ ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ خود دین پہ چل رہے ہیں، پھر اگر وہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ لے ماما میں نے جہاد پہ جانا ہے، تو کیا میں روکوں گی؟ قطعاً نہیں روکوں گی نا، کیونکہ مجھے پتا ہے جہاد کی فضیلتیں کتنی ہیں، جہاد میں اجر کتنے ہیں، موت تو اس کی لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، میں تو سب باتوں پر یقین رکھتی ہوں، تو میں تو اسے نہیں روکوں گی۔ اب اس صورت میں اسے اجازت دے دوں گی، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اگر میری یہاں پر میری تربیت ہی نہیں ہے، مجھے ہی جہاد کا پتہ نہیں ہے لیبے، اور میں یہ سوچتی ہوں ہائی میرا بیٹا، میری جان، میرا فلاں، ہائی میرے سے دور ہو جائے گا، یہ کیسے میں سے، اس نے تو کبھی بھیجنا ہی نہیں ہے، میں نے تو پھر کبھی بھیجنا نہیں۔ ہاں ڈالر کی چمک میں اسے بھیج دوں گی، ڈالر کی چمک میں، کیونکہ مجھے دکھائی گئی ہے، مجھے موٹیویشن کس چیز کا کیا گیا؟ مال کا، جو وہاں جائے گا پیسہ کما کے آئے گا، اور اگر مجھے یہ موٹیویشن دی جاتی کہ یہ جہاد میں جائے گا تو تمہارے لیے بھی اجر کا باعث بنے گا، اگر وہاں شہید ہو گیا تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا، تمہیں پکڑ کر، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائے گا، تو کیا خیال ہے؟ پھر بھی تو میں بھیجوں گی نا۔ موٹیویشن آج کس چیز کی گئی ہے؟ مال کی، کہ بھیجو وہاں مال کما کے آئے گا، ڈالر کی صورت میں پیسہ آئے گا، یہاں 1 روپیہ وہاں کا 1 روپیہ ہے، اور یہاں کے کتنے پیسے جا بنیں گے، اور یہ موٹیویشن دے کر ماں اپنے بچے کو دور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس ماں کو پتہ چل جائے کہ جنت کی خوبصورت محل اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو کیوں نہیں بھیجے گی؟ اس صورت میں ماں کی ٹریننگ ہے، باپ کی ٹریننگ ہے، تب تو ماں باپ کی اجازت لے تو مل جا سکتی ہے۔ اگر ماں باپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، ماں باپ مشرک ہیں، ماں باپ دین سے دور ہیں، دین کی بے نہیں پتہ، نمازوں سے غافل ہیں، وہ ماں باپ کو کبھی بھیجیں گے نہیں، ایسے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے علماء نے یہ پہلا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جب تک تمہارے ماں باپ اجازت نہ دیں تب تک جہاد نہیں جا سکتے۔ تو یہ بات آپ کو میں نے ثبوت کے ساتھ پیش کر دی کہ کس صورت میں اجازت ضروری ہے اور کس صورت میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اب ہم پہلے ان دونوں کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز جنازہ کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جاتی، سب کے لیے تو جانا ضروری ہے، جس نے اعلان سنا سب جائیں گے کیا؟ اگر کوئی نہیں جا سکا تو گناہ ہوگا، اسے نہیں ہوگا نا، گناہ ہوتا تو وہ بھی ضرور جاتا، گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور عام نماز، اب 5 نمازوں کو دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ فرض عین، کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو اس سے گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اب جو آج کا جہاد ہے نا، وہ کہتے ہیں نبی کے دور کا جہاد تھا وہ تھا فرض عین، کہ سب کو جانا ضروری تھا۔ آج کے دور میں فرض کفایہ ہے تو سب کو جانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کا جہاد فرض کفایہ ہم بھی مان لیتے ہیں، واقعتاً ان کے لیے فرض عین ہے جو فلسطین کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے فرض کفایہ، ہم میں سے جو جانا چاہے گا جائے گا۔
लेकिन रुकावटें तो ना खड़ी करें। जब रुकावटें खड़ी करेंगे फिर कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। नमाज जनाजा का ऐलान करके आप कहें कि मोहल्ले में से सिर्फ एक फर्द जाएगा, बाकी कोई भी नहीं जाएगा, कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। कहेंगे जिसने जाएगा, जो नमाज जनाजा पढ़ेगा उसे 1 क़िरात का सवाब मिलेगा, जो नमाज जनाजा के साथ कब्रिस्तान में दफन करने जाएगा उसे 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। मोटिवेशन दी जा रही है यहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज जनाजा पढ़ें। तो अगर ये भी फर्ज कफाया है जिहाद, अगर हम कहेंगे कि कोई भी ना जाए, बस फलाना चला गया काफी है, तो फिर किसने जाना? इसके लिए भी मोटिवेशन दे कि जो जाएगा उसको अजर है, जो इसमें रास्ते में जाएगा उसके एक एक कदम पर नेकी है। जब तक वो वापस नहीं लौट आता तो उसके मुकाबले में कोई यहाँ पे रहता हो, मुसलसल रोजे रख ले, मुसलसल नमाजें पढ़ ले, मुसलसल रातों को जाग ले, उसकी फजीलत तक फिर भी वो नहीं पहुंच सकता। तो फिर क्यों नहीं लोग जाएंगे? फिर लोग जाएंगे। तो इसी तरह से असल चीज़ क्या है कि इसकी मोटिवेशन नहीं दी जा रही। मोटिवेशन जिस चीज़ की दी जाती है वही काम हरकत में आ जाता है। तो हमें इस चीज़ की भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो हमारे आज के दौर में जो जिहाद की रुकावटें बनी हुई हैं, तो वो यही चीज़ें बनी हुई हैं जो कि अब मैंने आपको 2 मेन एग्जाम्पल दिए हैं। यानी बड़े से बड़े आलिम भी ये 2 एग्जाम्पल पेश करके बात ख़त्म कर देते हैं। और तीसरी बात कुछ आलिम ये भी करते हैं कि अगर हुक्मरान कहेंगे तो जिहाद फ़र्ज होगा, अगर हुक्मरान नहीं कहते तो जिहाद फ़र्ज नहीं है। फिर अगर हुक्मरान के कहने पे जिहाद फ़र्ज होना है तो फिर तो हुक्मरान नमाज कभी नहीं कहते, नमाज भी फ़र्ज नहीं है, छोड़ दे। हुक्मरान ने कभी कहा नमाज पढ़े? उन्होंने तो नमाज कभी कभी नहीं कहा, फिर नमाज भी छोड़ दे। यहाँ हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा, हाय नमाज पे तो गुनाह मिलेगा। तो ऐसे ही ये सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अशहदन अलैकुम फइज़ा ज़ाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। तुम्हारे बारे में सख्त बुखील है, पर जब खौफ आ पहुंचे तो तूने देखेगा कि तेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि उनकी आंखें शख्स की तरह घूमती हैं जिस पर मौत की गशी तारी की जा रही हो। अब यहाँ पर दोबारा मुनाफिकत के बारे में बताया जा रहा है कि मुनाफिक की ये भी एक सिफ्त है कि वो क्या करते हैं कि जब भी तू उन्हें देखेगा जिहाद के मैदान में तो उनको खौफ की हालत में देखेगा, कि डर रहे होंगे, खौफ में होंगे कि हाय हमें मौत ना आ जाए, यहाँ तो मौत आ गई तो क्या होगा, बस यहाँ से भाग चलो। तो इनके अंदर क्या है, ये सख्त यानी इस मामले में बहुत ही बखील हैं। तुम्हारे मामले में, ईमान के मामले में ये बखील है, ये तंग दिल है। यानी कि बखील किसको कहा जाता है? तंग दिल को कहा जाता है। यानी ईमान के बारे में तंग दिल है, इनका ईमान इतना नहीं है कि ये ईमान के मामले में इस तरह जीरो हैं कि जिहाद के मैदान में आते ही खौफ इनको लाहक हो जाता है, अभी मौत आ गई तो क्या होगा, ये मौत से भागने की कोशिश करते हैं। और मौत को देखते हुए, खौफ को देखते हुए इनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं जैसे किसी के ऊपर मौत की गशी की हालत में, सकरात की मौत में उसकी आंखें फिर जाती हैं, पथरा जाती हैं। तो इनकी आंखें भी पथरा जाती हैं कि आज हमारे साथ होगा क्या। जबकि इसके बरक्स एक मोमिन की कैफियत क्या होती है जिहाद के मैदान में, उसे सुकून मिल रहा होता है। हमने बदर का पढ़ा है सूरत अल इमरान के अंदर, तो उसमें यही था कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के ऊपर सकीनत नाजिल हुई थी कि वो थोड़ी देर के लिए सुकून यानी नींद का गलबा उन्हें हासिल हो गया था। जब खौफ हो तो नींद आती है? नहीं आती ना। तो मोमिन को कोई खौफ नहीं था, उन्हें यही पता था कि यहाँ भी मौत आएगी तो तब भी बेहतर है, अगर यहाँ से फतह पा गए तब भी बेहतर है। दोनों सूरतों में मोमिन खुश होता है, मोमिन को खुशी होती है। लड़ूंगा तो तब भी खुशी है, लड़ने के बगैर फतह मिल जाती है तो तब भी उन्हें खुशी है कि दीन बच गया, इस्लाम बच गया, नबी पर आंच नहीं आई, अल्लाह के हुक्म पर पूरे उतर है। तो वो सुकून में होता है, उन्हें किसी किस्म का खौफ जिहाद के मैदान में नहीं होता। खौफ किसको होता है? मुनाफिक को होता है। और उसकी कैफियत क्या बताई गई है कि उसकी ऐसे हो जाती हैं आंखें जैसे पथरा रही हो, जैसे किसी के ऊपर मौत की गशी के वक्त हालत होती है, उनकी उस वक्त हालत यही हो जाती है। दूसरी सूरत में उनके साथ क्या होता है, अल्लाह ताला बता रहा है फइज़ा सलकुकुम, फिर जब खौफ जाता रहता है तो तुम उन्हें देखते हो कि तेज जबानों के साथ तकलीफ देंगे, इस हाल में कि माल के सख्त हरीस हैं। यानी मौत, खौफ जाता रहता है। खौफ कब जाएगा? जब जिहाद के मैदान में फतह मिल जाती है।
تو تب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو خوف ختم ہو گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں مال کے حریص، مال غنیمت. اب انہیں پتہ ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے. اب ہمیں فتح مل گئی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، تو کافر کے مال کو سمیٹنا ہے. تو مال کے حریص بنتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو تیز تیز چلاتے ہیں. کیسے؟ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھو ہم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر لڑائی کی ہے، فلاں جگہ یہ معاملہ کیا ہے. اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. منافق اپنا دفاع خود کر رہے ہیں. منافق اپنا دفاع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ہم لڑ رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے، اب مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی بناؤ. تو منافق اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس مومن اپنا دفاع خود نہیں کرتا. مومن کا دفاع دنیا کرتی ہے، دنیا انہیں سیلوٹ کرتی ہے. مجاہد کو دنیا سیلوٹ کرتی ہے. ہاں بھائی یہ بڑا بے جگری سے لڑ رہا تھا، بڑا بے تیغ ہو کر لڑ رہا تھا، یہ تو میدان قتال میں آگے آگے کھڑا تھا. آپ دیکھ لیں کئی ایسے مجاہدوں کی مثالیں موجود ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مسلسل ایک نام آ رہا تھا، یاد ہے کہ اس کا نام مشہور ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے بچے بچے کی زبان پہ اس کا نام تھا کہ بڑی بجگری سے لڑ رہا ہے. اپنے آپ کو اس نے ہمیشہ نقاب میں رکھا ہوا ہے اور وہ نقاب کی حالت میں کھڑے ہو کر میدان قتال میں بجگری سے لڑتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ موت آئے گی تو آنی یا نہیں آنی، تو نہیں آنی. وہ بے تیغ ہو کر بھی لڑ رہا ہے، تیغ ہو کر بھی لڑ رہا ہے، ہر طرح سے لڑ رہا ہے. تو یہ بات میں آج کس لیے بتا رہی ہوں کہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ اس کا بارے میں لوگ اسے سیلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جگہ جگہ پر اس کی سوشل میڈیا، ابو عبیدہ بار بار نام آ رہا تھا. ابو عبیدہ جو ہے بڑا بجگری، ہاں وہ بڑا بجگری سے لڑ رہا ہے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے عبیدہ ہے نا، عبیدہ ہے نا، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس کو دنیا سیلوٹ کر رہی تھی، دنیا اس کے اوپر ویڈیو بنا رہی تھی. اور کتنی ویڈیو میں نے اس کی دیکھی، میں حیران ہو کے دیکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روب اور دبدبہ بھی ویڈیو کے اندر بھی دکھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شان رکھی تھی. تو یہ کیا ہے، مومن کا دفاع دنیا کرتی ہے، دنیا اس سے سیلوٹ کرتی ہے. کشمیر کے اندر بھی کئی ایسے مجاہدوں کے نام سر فہرست آئے کہ بڑے بےجگری سے لڑتے رہے، بڑا ان کا نام بنا تو انہوں نے کیا. تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، یہ دنیا مجاہدوں کو دفاع کرتی ہے، سیلوٹ کرتی ہے. منافق اپنا دفاع خود کر کے اپنے آپ کو خود ہی سیلوٹ دے رہا ہوتا ہے. میں لڑ رہا تھا، میں کھڑا ہوا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، اب مجھے مال غنیمت میں حصہ دو. تو یہ خوف جانے کے بعد اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور مومن کے پاس آ کر اپنی حالت ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ بھی کسی خوف میں مبتلا نہیں تھے. اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے سامنے منافقوں کی حالت کو کھول کر رکھ دیا کہ دل میں ان کے خوف ہوتا ہے اور جب یہ خوف جاتا ہے تو زبانوں سے یہ تیز تیز ایسی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ دو کیفیتیں منافق کی بتائی ہیں کہ منافق کی دو کیفیت ہوتی ہے. جہاد کے میدان میں کیفیت خوف میں ہوتی ہے اور جب فتح مل جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تیز تیز زبانیں چلا کر اپنا دفاع کرتے ہوئے مال غنیمت میں حصے کو وصول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ان کے دل میں ایمان نہیں ہے نا، منافقوں کے دل میں ایمان ہوتا تو خوف نہ ہوتا، بے جگری سے لڑتے. جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، ایک شخص دو نمازیں نہیں پڑھ رہا، عشاء کی اور فجر کی، اس کو منافق کا فتویٰ مل جاتا ہے کہ وہ منافق ہے جو عشاء اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا. اب وہ تین نمازیں جو دوسری پڑھ رہا ہے، اللہ ان کے اعمال کو کیا کر رہا ہے، وہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا، کیونکہ انہوں نے کس لیے کیا ہے، صرف دکھاوے کے لیے. اگر وہ اللہ کے لیے پڑھتے تو پوری 5 پڑھتے، دنیا کے دکھاوے کے لیے پڑھے. رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا، عشاء کی چھوڑ دی، صبح کوئی نہیں دیکھ رہا، چھوڑ دی. دن میں بھی اب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے ہو، چلو بھائی زور بھی پڑھ لو، اب بھی لوگوں کے سامنے ہو اثر پڑھ لو، اب بھی لوگوں کے سامنے ہو مغرب بھی پڑھ لو. جیسے اکیلا ہوا تو نمازیں چھوڑ دی. تو ریاکاری کی غرض سے جو نمازیں پڑھے گا اس کی نمازوں کو اسے کیا فائدہ ہوگا. تو یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے ہوتے تو پورے حکم پر عمل کرتے اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کو ضائع کرے، کسی کے اعمال کو بڑھا دے. اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. منافق شہادت کی موت کو زندگی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ شہادت کی موت سے گھبراتا ہے، شہادت کی موت سے وہ دور بھاگتا ہے اور وہ عمل میں زیرو ہوتا ہے اور باتوں میں ہیرو ہوتا ہے.
सीधी बात है ना, आप देख लेना, हम कहते हैं बड़ी बातें बनानी आती हैं, जब अमल की बारी आती है कुछ भी नहीं है, हमें तो यही कहते हैं ना। तो ये किसकी आदत है? मुनाफिक की। बातों में हीरो बन जाता है और जब अमल की बारी आती है तो जीरो होता है। हाँ भाई फलां नमाजें ये है, इस तरह से है, फलां है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो कुछ भी उसके अंदर नजर नहीं आता। यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, वो लश्करों को समझते हैं कि नहीं गए। अब यहाँ पर मुनाफिकों की एक और खौफ और बुज़दिली का तज़किरा किया जा रहा है कि यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, वो लश्करों के बारे में गुमान करते हैं कि वो लश्कर अभी नहीं गए। यानी चले भी जाते हैं ना काफिरों के लश्कर, तब भी उनके दिल में खौफ होता है कि ये गए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर इन्होंने आना है, फिर लड़ेंगे। यानी कि आप देख लें कि काफिर जब तक दुनिया में मौजूद है उसने बैठना तो टिक के है नहीं। मुसलमान टिक के बैठ जाता है, काफिर टिक के नहीं बैठा हुआ। पहल भी तो काफिर ही कर रहा है, हर जगह पर काफिर पहल कर रहा है, वो टिक के नहीं बैठा। उसकी अव्वल दिन से कोशिश है कि मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना है, खत्म करना है, वो इस कोशिश में लगा है। जबकि इसके मुकाबले में मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने कहा तुमने तब तक जिहाद करना है जब तक काफिर निस्तो नाबूद ना हो जाए। और ये कब तक होगा? कयामत तक। जिहाद कब तक जारी रहेगा? कयामत तक जारी रहेगा और तुमने इनसे जिहाद करना है। लेकिन काफिर ने क्या करना है? पलट पलट के फिर आना है, और यही बात वो मुनाफिक जो है उनके दिल में खौफ मुब्तला रखती है कि ये तो फिर आ जाएंगे। यानी मुसलमान इतना जल्दी लड़ने के लिए तैयार नहीं होते जितना काफिर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर लश्कर आ भी जाएं, वहीं यातिल अहज़ाबु, अगर लश्कर आ भी जाएं, यवद्दू लौ अन्नहुम बादूना फिल अराबी, तो ये काश कोशिश करेंगे कि वाकई वो बदवियों में बाहर निकले हुए होते। यानी बदवी बादानशी ये कहते हैं भेड़ बकरियां चराने वालों को, देहाती लोगों को जो देहातों में रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ भेड़ बकरियां चराने का काम होता है और कोई भी काम नहीं होता। देख लें यहाँ भी घूम रहे होते हैं, कोई और काम नजर आता है, बाजार नजर नहीं आता कि वो कोई और कुछ करता है, नमाज इबादत कुछ भी नहीं होता। अक्सर वो गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होती दीन की अलिफ बे भी उन्हें नहीं होती, दीन का शऊर भी नहीं होता। तो ये मुनाफिकीन की खौफ और बुज़दिली के बारे में बताया जा रहा है कि पहले तो खौफ में मुब्तला होते हैं कि ये पलट आएंगे, फिर आ जाएंगे लड़ने के लिए, और फिर अगर ये काफिर आ भी जाते हैं तो इनके दिल में ये ख्वाहिश जागती है काश ये भी बादानशीनी हो जाए, गंवार बन के देहातों में जाकर रह लें ताकि इन्हें लड़ना ना पड़े। और वहां रहते हुए ये सुन गुन में रहते हैं, हालात से बाखबर रहते हैं, आने जाने वाले लोगों से पूछते रहते हैं बताओ कि मदीने के क्या हालात हैं। अगर मदीने के हालात साजगार हों तो ये लौट आए, अगर मदीने के हालात साजगार नहीं है तो ये लौटने की कोशिश नहीं करें। यानी मुनाफिक न लड़ना चाहता है, न लड़ने के लिए जहन बनाता है, बल्कि उसका यही जहन होता है कि मेरा घर हो और उसमें मैं आराम से बैठा रहूं। अब बादानशीनी वाली बातें तो नहीं रह गई ना, अब तो हम यही कहेंगे ना कि मेरा घर हो जिसमें बस मैं बैठा रहूं। यहाँ से मुझे निकलने के लिए नहीं कहना, यहाँ से निकल के कहीं और जाने के लिए नहीं कहना, मुझे मेरा अपना घर प्यारा है और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा माल, मेरा कारोबार, मुझे ये सब कुछ प्यारा है, मैं यहीं पे बैठा रहूं। आज के मुसलमान ने इसी को बादानशीनी बना लिया, इसी को ही अपना सब कुछ बना लिया, और वो यही कहते हैं कि यहाँ से हमें बाहर ना निकलना पड़े। नहीं निकलते यहाँ से, जितने हालात सख्त आ जाएं, जितने मामलात हो जाएं, यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर ये क्या करते हैं? ये सालून अन अंबाइकुम, वो तुम्हारी खबरें पूछते रहते हैं, बताओ वहाँ के हालात कैसे हैं, अगर हालात बेहतर हैं तो हम वहाँ जाएं, अगर हालात बेहतर नहीं है तो हम वहाँ ना जाएं। वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला, अगर वो तुम में मौजूद होते तो ना लड़ते मगर बहुत कम। ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब लड़ते ही नहीं हैं, लड़ते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सा लड़ते हैं, ज़्यादा नहीं लड़ते। तो अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।